بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا ویلاگ ہے۔ یہ جو آپ سوشل میڈیا کی پوسٹ دیکھ رہے ہیں اس پر ہے۔ اگر یہ صحیح ہے، یہ پوسٹ جو 1 روپے روٹی اور 1 روپے کی چائے اور بقیہ لسٹ آپ خود پڑھ لیجئے گا، اس کے متعلق مجھے بات کرنی ہے۔ کہتا ہوں سچ اور کہتا رہوں گا۔ عوام الناس سے میری درخواست ہے کہ میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میری ہمت افزائی ہو۔ سب سے پہلی میری بات آپ سے یہ ہے کہ اگر یہ صحیح ہے تو یہ تو عوام کی خدمت کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں جاتے ہیں اور عوام ہی کے پیسوں سے، عوام ہی کے ٹیکس سے اتنا سستی چیزیں اور اتنا سستا کھانا کھاتے ہیں۔ یہ احساس نہیں ہوتا، اللہ نہیں پوچھے گا۔ مہنگائی کیوں ہے؟ مہنگائی کی وجوہات کیوں ہیں؟ کہ ہمارے جو اپر لیول کے لوگ ہیں، پولیٹیشن جماعتیں ہیں، انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں، یہ سوچتے ہی نہیں ہیں، احساس ہی نہیں کرتے۔ زبانی دعوے اور زبانی نعرے، اور عوام بھی ان کے پیچھے نعرے لگاتی ہے۔ یہ چیزیں بند کریں آپ۔ اتنی سستی چیزیں اور مفت پیٹرول اور اتنی مراعاتیں عوام کے خادم غریب ممالک کے نہیں استعمال کر سکتے۔ یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی بات؟ اور یہ آپ لوگ کریں کہ تمام گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں، ادارے ہیں، وہاں پر جو مراعاتیں ہیں، جو میڈیکلز ہیں، جو گاڑیاں ہیں، جو پیٹرول ہے، جو گھر دیتے ہیں، یہ سب آپ چیزیں، اور کئی مراعات ہیں جن کو میں ابھی اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن اتنی مراعاتیں غریب ممالک میں، غریب ممالک کے نمائندے اور غریب ممالک کے افسران اتنی مراعاتیں لیتے ہیں، تو ان کو یہ تو احساس ہونا چاہیے کہ مہنگائی کی 50% وجہ تو یہی ہے۔ بھائی غریب لوگ وہ بھی تو انسان ہیں نا، کہ وہ جانور ہیں، وہ بھی تو بسوں میں، رکشاؤں میں، ٹیکسیوں میں، اسکوٹرز پر اور چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں۔ تو آپ تو ان کے نمائندے بن کے جاتے ہو، اور آپ بڑے بڑے آفیسز میں آپ کو ان غریبوں کے ٹیکسز اور ان غریبوں کے کاروبار کرتے ہیں، اور جو یہ غریب دیتے ہیں اس پر آپ تنخواہ لیتے ہیں اس کی، اور اسی کے اوپر آپ کیا نام ہے اپنی جتنی مراعاتیں ہیں، اپنے بینگلوز، گھر، اے سی، نوکر چاکر، اسکولز کی بچوں کی فیس، میڈیکل، سب وہیں سے آپ لیتے ہیں۔ تو پھر ان غریبوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ میرے بھائی آپ لوگ یہ محسوس کریں اس ظلم کو، کہ یہ بھی ظلم ہے کہ اگر آپ اپنی ان مراعاتوں کو کم سے کم آدھا کریں، آدھا نہیں ختم کریں اس مراعاتوں کو، تنخواہ پہ گزارا کریں، اور تنخواہ بھی 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ ہونی چاہیے۔ اس غریب ملکوں میں آپ لوگوں نے سبوں نے اپنے اپنے اداروں میں بے شمار تنخواہیں اپنی بڑھا بڑھا کے مراعاتیں بڑھا کے آپ نے اس چھوٹی غریب عوام جو 1 کمرے 2 کمرے کے فلیٹوں میں رہتے ہیں، ان کے پیسوں سے، ان کے ٹیکسوں سے یہ سب چیزیں آپ کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ سچ بات ہے، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں میں، کہ آپ لوگ اپنی مراعات کو اگر کم کر دیں گے، ختم کر دیں گے، تو مہنگائی 50% ختم ہو جائے گی۔ یہ 20 لاکھ، 15 لاکھ، 18 لاکھ، یہ جو آپ تنخواہیں لیتے ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار مراعاتیں لیتے ہیں، اس سے مہنگائی ہوئی ہے۔ کیا قربانی غریب عوام ہی دے؟ یہ آپ کو میں قربانی دینے کا نہیں کہتا، کہ جتنی بھی عوام ہیں پرائیویٹ آفیسز میں کام کرتے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، ان کی بھی اتنی ہی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ تو اپنی مراعات اور تنخواہوں کو کم سے کم کرو، تاکہ حکومت پر بوجھ کم سے کم پڑے، اور حکومت غریب لوگوں کو روزگار میسر کر سکے، غریب لوگوں کو جو ہے نا کچھ مراعات دے سکے۔ دیکھیے سرکاری ہاسپٹلز میں کوئی کسی بھی بڑے آفیسرز کا جو ہے نا علاج معالجہ نہیں ہوتا، نہ ان کے بیوی بچوں کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سرکاری اسکول میں نہیں پڑھاتے وہ کسی کو بھی،
یہ تمام ادارے آپ ہی نے کھولے ہوئے نا بھائی، آپ لوگ کیوں نہیں جاتے؟ اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ کہ وہاں صحیح علاج نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ بیچارے غریب فٹ پاتھوں میں ہاسپٹلس میں پڑے ہوتے ہیں، جا کے دیکھیے سول ہاسپٹل کا حال۔ تو آپ لوگوں کو رحم کیوں نہیں آتا؟ آپ لوگوں کو خیال کیوں نہیں آتا کہ یہ پیسہ غریب عوام کا ہے؟ اس تمام مراحتوں کو ختم کریں قومی، صوبائی اور سینٹ میں اگر یہ ہیں۔ میں عوام الناس سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جیے کے نعرے لگانے کے بجائے ایک مینیفیسٹو، عوام انقلابی مینیفیسٹو بنائے اور سیاسی پارٹی کو دے کہ اگر آپ نے یہ تمام چیزیں ختم کر دیں تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ دیانتدار جب حکمراں آتا ہے تو ان چیزوں کو بھی ختم کرنا پڑے گا، مستقبل میں فیصلے کرنے پڑیں گے۔ یہ فیصلے آپ نہیں کرتے۔ آپ کیا فیصلے کرتے ہیں؟ پیٹرول پہ پیسے بڑھا دو۔ آپ کیا فیصلے کرتے ہیں جی؟ عوام صبر کر لے، جہاں 2 کپ چائے پیتی ہے 1 کپ پیے۔ عوام صبر کرے۔ کتنا صبر کرواؤ گے عوام سے یار؟ 40 سالوں سے آپ لوگ اپنی مراحتوں تو دیکھو، ساری فیسلٹیز، سارے وسائل جو رب العالمین نے پاکستان کو دیے ہیں، آپ فیصلہ کیجئے، سوچئے، اس پر میٹنگ کیجئے کہ میری یہ بات اگر غلط ثابت ہو جائے تو مجھے پھانسی پر لٹکا دیں۔ کہ آپ جتنی مراحتیں اس غریب ملک کے سربراہ، غریب ملک کے نمائندے، غریب ملک کے آفیسرز، بیوروکریٹس، ٹیکنوکریٹس اور جتنے ہائی آفیشلز ہیں وہ لیتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جواب تو دینا ہے نا سب کو۔ تو بھائی ان کو ختم کریں اور برائے مہربانی آپ صحیح ان لوگوں کو ووٹ دیں اور ان لوگوں کو سلیکٹ کریں، حکمرانوں کو، جو حکمران یہ تمام مراحتیں ختم کر کے صرف تنخواہ پر ہی یہ گزارا کریں 10 سال تک۔ پاکستان سے اگر محبت ہے، پاکستان کی عوام سے محبت ہے، پاکستان کی عوام کو اگر آپ ترقی دینا چاہتے ہیں، غریب عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی مراحتوں کو ختم کریں۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ ختم کر دیتے ہیں تو پاکستان کیسے نہیں ترقی کرتا؟ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں پاکستان ترقی کرے گا۔ قناعت پسندی آپ لوگ بھی اختیار کریں، قربانی آپ بھی دیں۔ قربانی کیا ہے؟ آپ محنت کرتے ہیں تو آپ تنخواہ لیں، باقی چیزوں پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ملک غریب ہے، ہمارا ملک بینک رپٹ کی طرف جا رہا ہے، ہمارا ملک خسارے میں جا رہا ہے، ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا، اور یہ تمام چیزیں ٹیکسیں بڑھا کر اور تمام چیزیں اس سے آپ اگر فلفل کرتے ہیں تو بھائی یہ زیادتی ہے۔ برائے مہربانی میری اس بات کو غور کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے میں ویڈیوز کرتا رہوں گا، کیونکہ پاکستان کی مٹی میں مجھے جینا ہے، پاکستان کی مٹی میں مجھے مرنا ہے۔ میں پاکستانی ہوں اور پاکستان کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہوں۔ السلام علیکم۔